الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائیں، دینی مجلس میں شرکت کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ موت تک اس قسم کی دینی مجلس کو سنتے رہنے کی، عملی نیت سے سننے کی، عمل کرنے کی، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں. اور اس مجلس کی برکت سے اللہ ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. یوں فرمایا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا گے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا گے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا گے، اس رب کے لطف و کرم
کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھ لیجئے، دل پر لکھ لیجئے اور عمل کی نیت سے سن لیجئے کہ سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے اگر ہم دعا مانگنے والے بن جائیں۔ ساری پریشانیاں جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اگر ہم دعا مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دعا مانگنے والے بن جائیں۔ ہمیں تہجد، اشراق، چاش اور اوابین اور معمولات کی پابندی اور قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق ہو سکتی ہے اگر دعا میں ہم اللہ سے یہ سب مانگنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اگر یہ ہم اللہ سے دعا میں مانگنے والے بن جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے یا ہمیں توفیق ہی نہیں دی جا رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بزنس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، حرام کی روزی آ رہی ہے اور وہ ہم کھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ تو ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہا، کوئی ایسی چیز تو ہم استعمال نہیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہے۔ کیا ہمارے کپڑے حلال کے ہیں؟ کیا ہمارا کھانا حلال کا ہے؟ کیا ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے کیا وہ حلال ہے؟ ہم اپنی دکان پر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، گراہکوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، عیب بتائے بغیر مال تو نہیں بیچ رہے ہیں، بزنس پر اور تجارت پر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں اور ہم تمام آج کی مجلس میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے اور ضرور مانگیں گے اور دل کی حاضری کے ساتھ مانگیں گے اور اچھا خاصا وقت نکال کر مانگیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج کل لوگ 10 گھنٹے اپنے بزنس پر دینے کے لیے تیار ہے لیکن 10 منٹ ہاتھ اٹھانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے صلح کرنے کے لیے، دل کی تار اللہ سے جوڑنے کے لیے، اپنے سکھ دکھ کی باتیں اپنے مولا سے شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کا اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ اچھے دن تو ان لوگوں کے آتے ہیں جن کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں ایک بات یہ طے کر کر اٹھیے اور اس کی نیت کر لیجئے، اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیجئے کہ مجھے روزانہ ہر حال میں دعا کرنی ہے، خوشی ہو، غمی ہو، مالداری میں ہو، غریبی میں ہو، درمیانی حالت میں ہو، سفر میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، بنگلے میں ہو، جھوپڑے میں ہو، خوشحالی میں ہو، فاقے میں ہو، تنگ حالی میں ہو، غم میں ہو، رنج میں ہو، پریشانی میں ہو یا خوشیوں میں ہو، بہاروں میں ہو،
تفریحی جگہوں میں ہوں، کہیں بھی ہو، روزانہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ کسی بھی حال میں ہمارا کھانا نہیں چھٹا، ہمارا ناشتہ نہیں چھٹا، ہمارا دوپہر کا کھانا نہیں چھٹا، رات کا کھانا نہیں چھٹا، واٹس ایپ نہیں چھٹا، موبائل نہیں چھٹا، تو کیا بات ہے کہ ہماری دعا چھوٹ جاتی ہے؟ میرے عزیزو، سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے اگر ہمیں دعا کی توفیق مل جائے۔ ساری پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہمیں دعا کی توفیق مل جائے۔ ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اگر ہمیں دعا کی توفیق مل جائے۔ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں دعا کی توفیق مل جائے۔ ہماری بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے اگر ہمیں دعا کی توفیق مل جائے۔ میرا عزیزو، یہ نعمت اللہ سے مانگو، چلتے پھرتے مانگو، کہو اے اللہ مجھے دعا کی توفیق عطا فرما۔ ڈائریکٹ اپنے رب سے کانٹیکٹ کرو، اللہ سے اللہ کا اسپیشل تعلق مانگو کہ اللہ جی مجھے آپ اپنا اسپیشل تعلق عطا فرمائیے۔ ہم نے دیکھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے حضرت آپ کا کوئی پرسنل تعلق ہو، پرسنل نمبر ہو، وہ ہمیں دیجئے، آپ کا اسپیشل نمبر ہمیں دیجئے تاکہ ہم آپ سے بات کر سکے۔ میرے عزیز، اللہ سے بھی تو کہے کہ اے اللہ آپ اپنا اسپیشل تعلق ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے۔ اللہ کبھی بھی ہم اللہ سے کانٹیکٹ کریں گے، لائن بیزی نہیں آئے گی، ہمیشہ لائن کلیئر آئے گی، چاہے کروڑوں لوگ کانٹیکٹ کریں، اور اللہ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں۔ ارے اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے بات کریں؟ میرے عزیز، ڈائریکٹ انگلینڈ بات ہو جاتی ہے، امریکہ ہو جاتی ہے، پناما ہو جاتی ہے، اسپین ہو جاتی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں جب ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے تو اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا۔ اللہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے بہت پیار ہے۔ اللہ ہی کھلا رہے، اللہ ہی پلا رہے، ساری دنیا کا نظام اللہ ہی چلا رہے، ہمیں صحیح سالم اللہ ہی نے بنایا ہے، زندگی اللہ ہی نے دی ہے، ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے عزیز، اگر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر زندگی میں بہاروں کا آنا مشکل، خوشحالیوں کا آنا مشکل، پریشانیوں کا ختم ہونا مشکل، ٹینشنوں کا ختم ہونا مشکل، ڈپریشن کا ختم ہونا مشکل، سکون اور عافیت والی زندگی کا مل جانا یہ مشکل۔ اگر اللہ کے لیے وقت ہے تو پھر بہار ہی بہار ہے، جنگل میں بھی مزہ ہے، دیہات میں بھی مزہ ہے، شہر میں بھی مزہ ہے۔ اس کے دل میں اے سی چلے گا، اس کے دل میں ٹھنڈک ہوگی۔ اگر اللہ خوش ہے تو پھر وہ بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں بہار نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو، اللہ سے مانگنے والے بنو۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ یا تو قبول کر لی جاتی ہے، جو دعا مانگی اور اللہ نے وہ نعمت دے دی، پہلی چیز یا تو دعا قبول کر لی جاتی ہے، دوسری چیز یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہو جب انسان کو اللہ کے یہاں جب انسان جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندے دیکھ، تو نے دنیا میں مجھ سے یہ دعا مانگی تھی،
تجھے اس وقت یہ چیز دینا مناسب نہیں تھی، اس کے بدلے آج تجھے یہ دیا جا رہا ہے۔ اس پر اللہ ایسی ایسی نعمتیں دے گا کہ بندہ افسوس کرے گا کہ کاش میں پوری زندگی مانگتا ہی رہتا اور اللہ دنیا میں مجھے ایک چیز بھی نہ دیتے، میں جو مانگتا اس کا سب کا بدلہ اللہ مجھے آخرت میں دیتے۔ میں ایک معمولی سی چیز مانگ رہا تھا، اس کے بدلے میں آج اللہ مجھے اتنا دے رہے، اتنا دے رہے، اتنا دے رہے۔ ارے میرے عزیزو، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول کر لی جاتی ہے، نمبر 2 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، نمبر 3 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ کچھ مصیبتیں آنے والی ہو، 10:30 بجے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور بندہ 10:15 بجے 2 رکعت چاشت کی پڑھ کے اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس ایکسیڈنٹ سے نجات عطا فرما دے۔ یا تو مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، جب دعا رد نہیں ہوتی تو ہم مانگے نا، اور اللہ ایک تو ہوتا ہے مانگنا اور ایک ہوتا ہے منوانا۔ ارے اللہ کو آرڈر نہ کرو، اللہ کو منواؤ۔ یہ فقیر ہمارے پاس آ کے آرڈر کرتا ہے کیا؟ نہ 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 نہ، ہمیں منواتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ کپڑے سوالی، ہاتھ سوالی، پیر سوالی، زبان سوالی، انداز سوالی، بات کرنے کا انداز سوالی، ہاتھ ہل رہے اور رونے جیسا منہ ہے اور کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، ایک وڑا پاؤں کھلا دو، تھوڑی سی چائے پلا دو، ارے 5-10 روپے دے دو، ارے یہ دیکھو میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے کو کھانا ہے، ارے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ ارے کیسا سمجھاتا ہے، کیسی منت سماجت کرتا ہے۔ کیا فقیر بھی آرڈر کرتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، 20 لاکھ کا یہ دے دو، ایک مکان دے دو، ایک شو روم دے دو اور ایک 50,000 والا موبائل دے دو؟ کیا فقیر اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نہ 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 نہ۔ پھر فقیر کیا کرتا ہے؟ فرمایا منواتا ہے، تواضع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ پورا دھیان اس بندے پر جمع دیتا ہے۔ ارے ان فقراء سے میں کہنا چاہتا ہوں، آؤ اللہ کے پاس، اللہ کو بڑا کریم پاؤ گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مانگنے والے ہیں، اگر آپ کو نہ دینا ہو تو ان کو تانے نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو بری نظر سے نہ دیکھو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ ہمیں نواز سکتا ہے وہ اللہ ہمیں فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ جو اللہ کروڑ پتی بنانا جانتا ہے وہ اللہ روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ مالدار بنانا جانتا ہے وہ اللہ فقیر بنانا بھی جانتا ہے۔ ارے میرا عزیزو، اللہ نے ہمیں نعمتیں اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ میرا مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے فقیر نہیں بنایا، تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا، تو نے مجھے اپنا فقیر بنایا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو فقراء سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگو، اللہ کو بڑا کریم پاؤ گے۔ اور آپ حضرات سے اور یہ عاجز اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم فقیر کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اس کو حقیر نہ سمجھے، فقیر کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ارے تواضع میں عزت ہے، تواضع میں عزت ہے، تواضع میں عزت ہے، تکبر میں ذلت ہے، تکبر میں ذلت ہے، تکبر میں ذلت ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، عزتوں کی چوٹیوں پر اللہ اس کو بٹھاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ میرا عزیزو، تکبر کبھی نہیں جیت سکتا اور تواضع کبھی نہیں ہار سکتا۔ تکبر
تکبر کبھی نہیں جیت سکتا اور اچھے اخلاق کبھی نہیں ہار سکتے. میرے عزیزو اللہ کے فقیر بنو, اللہ کی محبت کے فقیر بنو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ دل کی حاضری کے ساتھ. وہ فقیر 1 روپیہ مانگے اس کا پورا بدن سوالی ہو, اور ہم اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہوں اور ہمارا دل غافل ہو. ارے پختہ یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ ہر حال میں میری دعا ضرور قبول کرے گا. شیطان کہے گا تو تو بڑا گنہگار ہے, تیری کیسے قبول ہوگی؟ شیطان سے کہنا بالکل میں پکا گنہگار ہوں, لیکن اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. میں تجھ سے نہیں مانگ رہا, میں تو میرے مالک سے, میں تو میرے خالق سے, میں تو میرے پالنہار سے, وہ میرا اللہ جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اس اللہ سے مانگ رہا ہوں. اللہ سے مانگ رہا ہوں, دل کھول کے مانگو, دل کی حاضری کے ساتھ مانگو, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگو, دنیا کی نعمتیں بھی مانگو, آخرت کی نعمتیں بھی مانگو, تہجد کی توفیق بھی مانگو, اشراق چاش اوابین کی توفیق بھی مانگو, فرض نمازوں کے اہتمام کی توفیق بھی مانگو, دعا کی توفیق بھی مانگو, معمولات کی توفیق بھی مانگو, اللہ والوں کی صحبت میں جانا, راہ خدا میں وقت لگانا, اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا, علماء کرام سے محبت کرنا, رفائی کاموں میں حصہ لینا, اس کی توفیق اللہ سے مانگو. اپنے لیے دعا کرو, اپنے گھر والوں کے لیے کرو, اپنے بچوں کے لیے کرو, اپنے رشتہ دار عزیز اور اقارب کے لیے کرو, اپنے ماں باپ کے لیے کرو, پورے مسلمانوں کے لیے کرو, جتنے ایمان والے چلے گئے ان کے لیے کرو, جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے کرو, جتنے ایمان والے آئیں گے ان کے لیے کرو, اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ جن کے پاس ابھی ایمان نہیں ان کے لیے دعا کرو, اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرو کہ باری تعالیٰ ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے. میرے عزیزو اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے اللہ کی محبت مانگو, اللہ سے اللہ کو مانگو, اللہ سے اللہ کا عشق مانگو, اللہ سے اللہ کا تعلق مانگو, رونے والی آنکھیں مانگو, امت کا غم مانگو, امت کا درد مانگو, قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کی توفیق مانگو. ارے اللہ کے سامنے رونے والے بنو, اللہ کے سامنے رونے والے بنو, اللہ کے سامنے رونے والے بنو. ایک ایک آنسو کا قطرہ یا آخرت کی بڑی تیاری کروائے گا, یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا. او دنیا والوں کے سامنے رونے والوں, او دنیا والوں کے سامنے اپنی حاجتوں کی باتیں رکھنے والوں, او دنیا والوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے والوں, او دنیا والوں کے سامنے اپنے بزنس کا رونا رونے والوں, او دنیا والوں کے سامنے اپنے گھروں کی پریشانیاں رکھنے والوں. کیا ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے مسائل حل ہو گئے یا پریشانیاں اور بڑھ گئی؟ مسائل اور بڑھ گئے اور ہم اور پریشان ہو گئے اور دکھ اور درد میں ڈوب گئے. ارے میرے عزیزو اپنی ساری پریشانیاں سارے مسائل اپنے مالک کے سامنے رکھو. یہ نہ کہو اللہ صرف یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ارے اللہ سے کہو اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر عطا فرما. اپنے بچوں کے لیے مانگو, اپنے بچوں کو دعائیں دو, اپنے بچوں کو دعائیں دو, اپنے بچوں کو دعائیں دو. ارے اگر دنیا اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے مانگو, اپنے ماں باپ کے لیے مانگو, اپنے ماں باپ کے لیے مانگو. ہم تو ماں باپ کے لیے مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. وہ ماں باپ پوری زندگی تڑپ تڑپ خیر خائی میرا بچہ میری اولاد یہ کہہ کر پوری زندگی, اور وہ ہمارا بچپنا اور ہماری وہ بچپن کی گھڑیاں اور ماں کا وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور ابا کا اس دوران بار بار ہسپتال کا لے جانا اور پھر وہ درد ذہ اور پھر وہ ہمارا دنیا میں آنا اور پھر وہ ماں کا ہماری گندگیوں کو صاف کرنا اور پھر وہ ہمیں نہلانا تیار کرنا اچھے کپڑے پہنانا اور خود کا گیلے میں سو جانا اور ہمیں
सूखे में सुलाना, और पूरे दिन की वो माँ थकी हुई, और अगर हमारा सर दुख जाए रात में फिर वो बेचैन हो जाए, सुबह उठकर पूछे क्या बेटा तेरा सर अच्छा हो गया है? क्या वो माँ बाप की वफाओं को भूल गए? हमारी हाइट बढ़ती गई तो हमारे हाइट के, हमारी साइज के कपड़े वो बार बार लाते रहे, और हमें जो है मुख्तलिफ किस्म की नेमतें अल्लाह की तौफीक से वो हमें लाकर खिलाते रहे। क्या माँ बाप की उन कुर्बानियों को भूल गए? क्या उन्होंने हमें स्कूल मदरसा जो पढ़ाया, जो जरिया बने, क्या उसको भूल गए? क्या हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते हैं? अरे अच्छी अच्छी नेक औलाद, माँ बाप ने उन्हें अच्छा दीनदार बनाने की कोशिश की और इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, उसके बावजूद वो जब दुआ के लिए हाथ भी उठाता है तो सच्चे दिल से उसके पास माँ बाप के लिए दुआ का वक्त नहीं होता। 1 मिनट अपने सगे बाप के लिए एक मिनट अपने सगे बाप के लिए उसके पास दुआ करने के लिए वक्त नहीं होता। 1 मिनट अपनी माँ के लिए दुआ करने के लिए वक्त नहीं होता। वो उस्ताद जिनसे इल्म हासिल किया, वो उस्ताद जिनसे इल्म हासिल किया, वो उस्ताद जिनसे इल्म हासिल किया, उन्हें ऐसे भूले, ऐसे भूले, ऐसे भूले कि अपनी दुआओं में भी भूले। फिर कहते हैं हमारे इल्म में बरकत नहीं, हमें बातें याद नहीं रहती। अरे जिससे सीखा उसी को भूल गए, उसी को फरामोश कर दिया। अरे हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करते। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल और अपने महबूब और अपने चहीते और अपने लाडले बंदों में शामिल फरमाए। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और न कहें किसी से, दिल खोल के अल्लाह से मांगो। बड़ा घर चाहिए अल्लाह से मांगो, अच्छी गाड़ी चाहिए अल्लाह से मांगो, शोरूम चाहिए अल्लाह से मांगो, बंगला चाहिए अल्लाह से मांगो, दुनिया और आखिरत की भलाइयां चाहिए अल्लाह से मांगो, एसी चाहिए अल्लाह से मांगो। जो चीज अल्लाह से मांगे और ना उम्मीद ना हो, यकीन के साथ मांगो, टूटे हुए दिल के साथ मांगो, ईमान कामिल के साथ मांगो। जो चीज अल्लाह से मांगी जा रही वो अल्लाह दे दे तो रहमत, और न दे तो हिकमत। मेरे अजीजों, हमारा काम है मांगना, मांगना, मांगना। हम मांगे बरकत वाली हलाल रोजी मांगे, वुसअत वाली हलाल रोजी मांगे। ए अल्लाह मुझे बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमा, और ए अल्लाह मुझे सखी बना। ये अल्लाह से मांगो। मेरे अजीजों, पैसे का होना बुरी बात नहीं है, पैसे का दिल में होना ये बुरी बात है। दुनिया को दिल में जगह न दो, दुनिया को दिल में जगह न दो। ये अल्लाह का घर है, इसमें गंदगी को न भरो। ये एक दिल है और एक अल्लाह के लिए है। इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, अल्लाह को मनाओ। रोजाना कम से कम 15 मिनट 10 मिनट तो जरूर दुआ कर लिया करो। अगर वक्त न हो तो नमाज में, फर्ज नमाज के बाद जब नफल वगैरह सुन्नत वगैरह हो, वो पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, 2 3 4 5 मिनट अल्लाह से मांगो। दिल लगे तो भी मांगो, दिल न लगे तो भी मांगो। हमने देखा कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, वो जब उससे बातचीत शुरू करता है तो कुछ मिनटों से, कुछ सेकंडों से बात शुरू होती है, और वो कई घंटों पर जाकर भी उसका पेट भरता नहीं। अरे खुदा के आशिकों, खुदा की मोहब्बत का दावा करने वालों, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वालों, ये कहने वालों कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मेरा अजीजों ये कैसी मोहब्बत है कि हमारे पास अल्लाह से मांगने के लिए वक्त नहीं है। कहते हैं क्या मांगना, मुझे नहीं आता। अरे उनसे पूछ जो जिससे मोहब्बत करता है, घंटों बातें करके उसका पेट नहीं भरता, इसका मतलब अल्लाह से वो सच्ची मोहब्बत नहीं। 1 मिनट मांगने की तौफीक नहीं होती। मेरे अजीजों, ये ऐसा नहीं होता कि आज पहला दिन है और आधा घंटे की तौफीक हो गई, आधा घंटा हम जो है मांगते रहे। अगर हो जाए तो अल्लाह की तरफ से बड़ी तौफीक है। ये तो बैठना पड़ता है, नफ्स को मारना पड़ता है, और हिम्मत और जज्बा कि ये वक्त मुझे बहुत काम आएगा, ये वक्त मेरे लिए बहुत कारआमद होगा, मेरे लिए दुनिया में ये वक्त बेहतरीन गुजरेगा।
جب میں اللہ سے مانگوں گا تو میں اپنے گناہوں سے اللہ سے کہوں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ میرا عزیزو جب مانگنا شروع کریں گے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آہستہ آہستہ یہ منٹیں بڑھتی جائے گی اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی دعائیں یاد آئے گی۔ ارے اللہ کے سامنے نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، کہو اے اللہ میں آپ کو کیسے منہ بتا سکوں گا، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اور اے اللہ اگر آپ میرا حساب لینے پر آ گئے تو میرا تو حال کا بحال ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ حساب یسیر لے لینا، آسان حساب لے لینا کہ آپ ایک نامہ اعمال پر نظر ڈالے اور آپ یہ کہہ دے جا تجھے معاف کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ جا تجھے معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں، آپ کا کوئی مشیر نہیں، ہم تو انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، آپ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ میرے عزیزو دوبارہ سن لیجئے، سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے اگر ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے، ساری پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے، ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے اگر ہمیں دعا کی توفیق ہو جائے۔ اوروں سے کہو گے تو غیبت بھی بہت سی مرتبہ ہو جائے گی، پریشانیاں کم نہیں ہوگی، پریشانیاں بڑھتی جائے گی۔ اللہ سے کہو گے خدا مسئلے حل کرے گا، ارے دریا آ جائے گا تو اللہ پل بنا دے گا، ہم آسانی سے گزر جائیں گے۔ میرا عزیزو آؤ اللہ کی طرف، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ چلو آؤ مل کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور یہ عزائم کرو کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے بھی اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کی حاضری کا ہونا یہ اگر ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ دو ہاتھ اٹھائیے، درود شریف پڑھ کر دعا کر لیجئے۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك منك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إنا نسألك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت
الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقنا اتباعك واتباع رسولك وعملا بكتابك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا كاشف الكرب يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة پیارا اللہ رحیم مولا کریم آقا اے اللہ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما آپ سے مناجات کی توفیق عطا فرما اے اللہ دعا مانگنے والا بنا دے دعا مانگنے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اے اللہ آپ کو تو اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور آپ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے دے دعا کی توفیق دے دے روزانہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا دامن پھیلانے والا اے اللہ ہمیں بنا دے ہمیں تواضع عطا فرما ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما ظاہری اور باطنی رونقیں ہمیں عطا فرما اے اللہ روحانیت عطا فرما تواضع عطا فرما اے اللہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما سلوک کی ساری منزل خیر و عافیت سے طے فرما نسبت کا نور عطا فرما ولایت کا نور عطا فرما بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ کے جو عاشقین صادقین بندے ہیں اس میں ہمیں شامل فرما اے اللہ ہمیں صادقین میں سے بنا قانتین میں سے بنا منفقین میں سے بنا مستغفرین بالاسحار میں سے بنا اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما اس مجلس کی برکت سے پوری امت کو عزت رفتہ عظمت رفتہ شان رفتہ شوکت رفتہ اور اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما سب کو کامیاب فرقے میں لے آ ارے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہر فرد بشر اور ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرمائیے کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے اے اللہ اس عاجز کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ تربیتی مجلس کی پوری ٹیم کو اپنی محبت عطا فرما اپنا اسپیشل تعلق عطا فرما اے اللہ ہر ایک سے دین کا ایسا کام لے لیجئے جن کا